بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ بالکل نہ کہا جائے دنیا میں اللہ اللہ۔ اور اسی حدیث کو بعض راویوں نے اس طرح نقل کیا ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی کسی ایسے شخص پر جو کہتا ہو اللہ اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا اللہ کی یاد سے، اللہ کو یاد کرنے والوں سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی، اور اللہ کی عبادت اور فرما برداری اور اللہ کے ساتھ بندگی کے صحیح تعلق کا دنیا سے بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ایسا وقت آئے گا اس وقت یہ پورا عالم فنا کر دیا جائے گا، گویا اللہ کا ذکر اور اللہ کے ساتھ بندگی کا صحیح تعلق اس عالم کی روح اور اس عالم کے باقی رہنے کے لیے وجہ جواز ہے۔ جس دن ہماری یہ دنیا اللہ کے نام سے بالکل خالی ہو جائے گی، اسی دن اپنے پیدا کرنے والے اور چلانے والے کے حکم سے توڑ پھوڑ کے برابر کر دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین آدمیوں پر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والے اچھے لوگ جب سب ختم ہو جائیں گے اور یہ دنیا جب صرف بد کرداروں اور خدا فراموشوں ہی کی دنیا رہ جائے گی، تب اللہ کے حکم سے قیامت آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا اور دجال 40 دن تک رہے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ حضور کا مطلب 40 سے 40 دن تھے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ شکل و صورت میں عروہ ابن مسعود ثقفی سے بہت ملتی جلتی شکل ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے، دجال کا تعاقب کریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ پھر دجال کا خاتمہ کر دینے کے بعد 7 سال تک وہ اس دنیا کے لوگوں میں اور ان کے ساتھ رہیں گے، اور ان کی برکت سے لوگوں میں ایسا اتفاق ہوگا کہ 2 آدمی بھی ایسے نہیں رہیں گے جن میں باہم دشمنی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر نیکی یا ذرہ برابر ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان اور تمام خیر والے لوگ ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر چلا جائے گا تو یہ ہوا وہاں پہنچ کر اس کا خاتمہ کرے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف خراب آدمی ہی دنیا میں رہ جائیں گے، جن کے دل ایمان اور نیکی سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی اور درندوں والا ذہن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ظلم اور سفاکی تو درندوں کی طرح ہوگی،
اور اپنے ظالمانہ مقاصد اور اپنے ناپاک خواہشات کے پورا کرنے میں وہ ہلکے پھلکے برق رفتار پرندوں کی طرح تیز رو ہوں گے اور پھرتیلے ہوں گے۔ نیکی اور بھلائی سے وہ بالکل مانوس نہیں ہوں گے اور برائی کو برائی نہ سمجھیں گے، نہ برائی کی مذمت کریں گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا، وہ ان سے کہے گا کیا تم شرم و حیا نہیں کرو گے؟ وہ کہیں گے کیا حکم ہے، یعنی تم کہو ہم کیا کریں؟ شیطان ان کو بت پرستی کا حکم دے گا۔ وہ لوگ شیطان کی پیروی کریں گے اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ رزق بہت زیادہ ہوگا اور دنیاوی زندگی بظاہر اچھی عیش و عشرت اور نشاط والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس کو سنے گا اس کی جانب گردن ایک طرف جھک جائے گی اور ایک طرف اٹھ جائے گی، یعنی سر جسم پر سیدھا قائم نہیں رہے گا بلکہ حواس معطل ہو جائیں گے، ادھر ادھر کو لٹک جائے گا، جیسا کہ اس شخص کا حال ہو جاتا ہے جس پر اچانک کوئی دورہ پڑ جاتا ہے، جس کے اس کے رگ پٹھے بیکار اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز کو سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر ہوگا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا۔ وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، مر جائے گا۔ دوسرے جب سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی بارش بھیجے گا، گویا کہ وہ شبنم ہے، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑ جائے گی۔ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا اے لوگوں، اپنے مالک اور اپنے رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا ان سب کو حساب کے میدان میں کھڑا کرو، اور ان سے پوچھا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا ان میں سے دوزخ کی فوج کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا 1000 میں سے 999 دوزخی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہوگا وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یہی ہے سخت دن اور مصیبت اور مشقت کا دن۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے لے کر حشر تک بلکہ میدان حساب میں جمع ہونے تک کے بعض واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی احادیثیں ہیں جن میں قیامت سے پہلے ہونے والے بعض اہم واقعات کا اور قیامت اور اس کے بعد کی منزلوں کا بیان اس سے بھی زیادہ اجمال کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان سب حدیثوں کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ سینکڑوں ہزاروں سال کی مدت میں ہونے والے واقعات کا بہت ہی مجمل بیان ان میں کیا گیا ہے۔ جو لوگ اس نقطے کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ ان حدیثوں کے بارے میں بہت سے وساوس اور بہت سے شک شبے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حدیث کے آخر میں یہ والی بات ہے کہ فرشتوں کو بتایا جائے گا 1000 میں سے 999 دوزخی ہیں۔ دنیا میں مومنین اور غیر مومنین کا جو تناسب ہے جو اکثر زمانوں میں رہا ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے جہنم کی تعداد 999 1000 میں سے یہ دور نہیں ہے۔ تاہم بعض شارحین نے لکھا ہے ان 999 فی 1000 میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوگی جو اگرچہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کے قابل ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے یا شفاعت والوں کی شفاعت سے
وہ نجات پا جائیں گے۔ اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ یہ جتنی باتیں ہم آپ نے سنی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، یہ آپ نے اللہ کے حکم سے بتائی ہیں۔ ہم آپ تو آج سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 1500 سال پہلے یہ آپ نے بیان فرمایا ہے، اور بالکل سچ سچ بیان ہے، اور ایسا ہو کر رہے گا۔ اب وہ ایسا ہو کر رہے گا جیسے حضرت نے یہ بات کہی، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہ بھائی یہ والی بات ذہن میں رکھی جائے کہ جو یعنی سینکڑوں سال میں اور کافی سال میں جو واقعات ہوں گے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس میں ایسا نہیں ہوگا جی آج ایک واقعہ ہو گیا بس کل دوسرا واقعہ ہوگا۔ جیسے کہ دجال کا ذکر آپ حضرات نے سنا، دجال کا بیان، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال جیسے 40 دن تک رہے گا، اس میں سے پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی 1 سال کے برابر سورج نکل جائے گا، وہ غروب ہی نہیں ہوگا۔ جیسے 365 دن ہوتے ہیں اور سورج یعنی 365 دنوں تک سورج آسمان میں رہے گا، پھر یعنی اس کے بعد غروب ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ جب 365 دن سورج ہوگا تو ہم روزے نماز کیسے پڑھیں گے؟ یعنی نماز کا وقت تو جو ہے جیسے فجر ہے، اس کے 6-7 گھنٹے کے بعد ظہر ہے، اور اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد عصر ہے، گھنٹہ سوا گھنٹے کے بعد مغرب ہے، پھر گھنٹہ سوا گھنٹے کے بعد عشاء ہے، پھر 7-8-9 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ فجر ہے۔ تو یہ جو اوقات ہیں، یہ تو مطلب ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اس حدیث میں فرمائی ہے، جس حدیث میں دجال کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا اندازہ لگاؤ، جیسے دنیا کے اندر تم یعنی وقت کو دیکھ کر کے نماز پڑھتے تھے، ایسے ہی 365 دن آسمان میں سورج ہوگا، ایسے ہی تم اندازہ لگا کر کے پورے سال بھر کی نمازیں ایسے ہی پڑھو گے۔ اب وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ کیفیت اللہ پاک کو معلوم ہے۔ یہ سب باتیں جتنی بھی ہیں، یعنی دنیا میں ان انقلابات کا آنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت نہیں آئے گی جبکہ اس سے پہلے 10 بڑی نشانیاں لوگ نہ دیکھ لیں۔ یہ ساری نشانیاں آ رہی ہیں، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو نشانیاں جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قریب میں آئے گی۔ مثلا مثال کے طور پر یہ صفا کی جو پہاڑی ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، آج بھی صفا کی پہاڑی محفوظ ہے، شیشوں کے اندر بند ہے۔ مروہ کی پہاڑی موجود ہے، اس کو بالکل بند نہیں کیا ہوا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو صفا کی پہاڑی ہے یہ پھٹے گی، اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا، وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ جانور ساری دنیا میں چکر لگائے گا۔ یعنی یہ بات جو آپ سن رہے ہیں جانور کا، تو جانور کا ذکر یہ 20ویں پارے میں ہے، 20ویں پارے کے دوسرے رکوع میں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں۔ اسی طرح ایک آگ نکلے گی یمن کے علاقے سے، اور وہ آگ لوگوں کا پیچھا کرے گی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں 3 جگہ پر، انہی علاقوں میں 3 جگہ پہ زمین پھٹے گی، لوگ اندر جائیں گے، ثلاث خسوف، زمین پھٹے گی، لوگ اندر جائیں گے۔ تو یہ 10 بڑی نشانی، اور سب سے بڑی نشانی کون سی ہوگی؟ جس کے بعد توبے کا دروازہ بند ہوگا، وہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا، اس میں لوگ سجدے میں گریں گے، اور کافر بھی کلمہ پڑھیں گے، تو پھر کافروں کا کلمہ کام نہیں دے گا، اور جو مسلمان گناہگار ہوں گے وہ لوگ توبہ کریں گے، تو توبہ بھی کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ نشانیاں آنے والی ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ یہ نشانیوں کا تذکرہ آ گیا جی،
آپ نے سن لیا جی، ہاں جی ایسا ہوگا جی۔ ایک یہ ہے کہ خود آدمی انفرادی طور پر اس کے لیے تیاری کرے، اور آدمی اپنے آپ کو سیدھا رکھے اور اپنے قبلے کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میری زندگی کس نہج پر ہے اور میں کس روٹ پہ چل رہا ہوں۔ تو ہر فرد سے مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی کو سیدھی رکھنا، اپنے صحبت کو صحیح رکھنا، اپنے یار دوست کو ٹھیک رکھنا، نمازوں میں آگے بڑھنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں میں غفلت ہے۔ پیسہ بڑھے گا، چیزیں بڑھیں گی، ہر چیز میں حسن آئے گا، خوبصورتیاں آئیں گی، اور ہر چیز میں ایک نمبر دو نمبر، کہ جی ایک نمبر مال ہے، یہ دو نمبر مال ہے، چیزوں میں یعنی لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یعنی حالات کچھ ایسی تیزی کے ساتھ پلٹا کھا رہے ہیں کہ یعنی جو مسجدوں کی آبادی کا جو حکم ہے اس حوالے سے بہت زیادہ مجمع پیچھے جا رہا ہے۔ جو چیزیں آسمان سے ثابت ہیں اور اللہ کے رسول نے اس کا اہتمام کیا ہے، صحابہ نے اپنی پوری زندگی اس کا خیال رکھا ہے، اس حوالے سے معاملات خراب ہیں۔ یعنی فرض نماز میں لوگ نہیں آ رہے، جو چیز فرض ہے اس میں پیچھے چلا گیا مجمع۔ اچھا، گناہ سے بچنے کا جو کہا جاتا ہے، تو اب کیفیت ایسی ہے کہ جی گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، اور دن بدن خدا سے دوری کی شکایت ہے۔ اچھا، جتنا آدمی دور ہوتا ہے، آپ کا فرمان ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، پھر اللہ پاک ایسی بیماریاں مسلط کریں گے جن کا نام تمہارے بڑوں نے نہیں سنا ہوگا۔ ایسی چیزیں یعنی مسلط ہو جاتی ہیں کہ آدمی یعنی بڑے بڑے لوگ تحقیقات کر کر کے علاج نکال نکال کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن ان بیماریوں کا علاج دریافت نہیں ہوتا۔ کوششیں ہو رہی ہیں، دوائیوں پہ دوائیاں چل رہی ہیں، لیکن کارگر نہیں آتا۔ اچھا، عجیب بات آپ سنیں، یعنی بیماریاں آ رہی ہیں، اچھے اچھے ذہن والے لوگ ان کا ذہن مادی چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ اچھے لوگ بھی عمل کر کے اپنے رب سے درخواست نہیں کرتے۔ اچھے اچھے لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کا ذہن اگر آپ ان کو کہیں گے سورہ یاسین پڑھ لو بھائی، 2 نفل پڑھ لو، تو وہ 2 نفل ان کو نعوذ باللہ من ذالک یعنی خدا سے مانگنا ہی لوگوں کو عجیب لگتا ہے۔ یار آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار، سمجھے نا؟ اتنے سارے علاجوں سے نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فکری خرابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ایک عجیب باتیں فرمائی ہیں۔ فرمائے وہ خطرناک وقت ہوگا جس وقت انسان کا دل دماغ اس کا اس کی فکر خراب ہو جائے گی۔ یہ فکر کی جو خرابی ہے، جس کو تبلیغ کے اندر نکل کر کے جو پہلا سبق ہے، جماعتوں میں لوگ جاتے ہیں، رائمنڈ جاتے ہیں، شب جمعے میں جاتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، سال میں 4 مہینے میں، اس میں جو سبق دیا جاتا ہے، اس سبق کے اندر جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ صرف اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک کا جو پہلا سبق ہے وہ لا الہ الا اللہ کا سبق ہے، کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ ہے جو بگڑی ہوئی چیزوں کو سنبھالتے ہیں، اور ایک اللہ ہے جو بیماروں کو شفا دیتے ہیں، ایک اللہ ہے جو سارے نظم کو چلاتے ہیں، ایک اللہ ہے جو اس نظم کے چلانے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، ایک اللہ ہے جو لاکھوں کروڑوں لوگ درخواست کریں، وہ درخواست اللہ کے سامنے خلط ملط نہیں ہوتی۔ ابھی آپ کتنے سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ سب ایک جگہ بولیں تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔
میں ایک آدمی بات کر رہا ہوں، آپ سب سمجھ رہے ہیں، لیکن جب آپ سارے بولیں گے، حالانکہ آپ زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن سارے اکٹھے بولیں گے، کچھ سمجھ میں آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ساری دنیا کھڑی ہو جائے، 10 ارب لوگ ہیں دنیا میں، مثال دے رہا ہوں، وہ 10 ارب لوگ ایک وقت کے اندر اکٹھے بولیں، اور دل میں بولیں یا آہستہ بولیں یا چیخ کر کے بولیں، اللہ سب کی الگ الگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اللہ پاک سب کی الگ الگ قبول بھی کرتے ہیں، اور سب کے مسئلوں کو اللہ جانتے بھی ہیں، اور سب کے دل کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس لمحے تک اربوں لوگ زمینوں کے اندر ہیں، کوئی پہاڑوں میں، کوئی دریاؤں میں، کوئی قبروں میں، کوئی کہاں، کوئی کہاں، کوئی کہاں، جس کے بدن کا جو جز ایک بال بھی اگر زمین کے کسی خطے میں کے اندر ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ زمین کے کسی ٹکڑے کے اندر کسی کے بدن کا کوئی حصہ ہے، پکی بات ہے، ہمیں علم میں ہے، ہمیں معلوم ہے، پوری دنیا کے اندر، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکتا پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی پتا گرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں۔ یعنی یہ چیزیں اللہ نے بتائی ہیں تاکہ جو مسلمان ہیں، کافر تو چھوڑے، جو کہتے ہیں دنیا ویسی بن گئی ہے، دہریہ لوگ ہیں، ہم تو ان کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو ہندوؤں کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو یہودیوں کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو عیسائیوں کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو اپنوں کو رو رہے ہیں، ہمارے اپنے چلے گئے، اور اپنوں سے ہم بات کریں، اچھا وہ کہتے ہیں یار پیناڈول میں طاقت ہے، 2 رکعت میں کیا طاقت ہے؟ اور بھائی سورہ یاسین کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، آپ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، آپ تو آج کل بات کریں پیسہ پھینکو اور تماشا دیکھو، یہ اچھے اچھے لوگوں کا ذہن ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں، دوائیوں سے شفا ملتی ہے، تعلقات سے کام بنتے ہیں، حالانکہ ہر بگڑی کو بنانے والا کون ہے؟ جواب دے مجھے، صرف اللہ ہے۔ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ کون ہے؟ صرف نہیں کہہ رہے ہیں آپ، اللہ کہہ رہے ہیں ہر بگڑی کو بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ایک اللہ کے بنانے سے کام بنتے، اور اللہ کا غیر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اعلان کر رہے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم ورطبکم ویابسکم قاموا فی سعید واحد فیسأل کل واحد مسألتہ، تمہارے اگلے پچھلے انسان، جن، مرد، عورت، مشرق والے، مغرب والے، تر، خشک، سارے کھڑے ہو جائیں ایک میدان میں، اور ہر ایک اپنے اپنی باتیں پیش کرے، میں سب کی پوری کر سکتا ہوں، کرتا ہوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے چلتے ہوئے سمندر میں سوئی ڈالی اور تم نے اٹھائی، سوئی کے کنارے پر ایک معمولی سا قطرہ آیا، سمندر میں کمی آ سکتی ہے، میرے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی، میں پوری کرتا ہوں، میں دیتا ہوں لوگوں کو۔ تو یہ فکری خرابی آ چکی ہے، اس لیے بہت زیادہ اس تربیت کی ضرورت ہے کہ ہر قدم پہ، ہر لمحے، رات، دن، صبح، شام، ہر وقت ہمارے دل دماغ پہ اللہ ہو، لیکن بھئی اللہ کا ذکر کرو، بیٹھا کرو، والہانہ ذکر کرو، مسنون دعائیں پڑھا کرو، تاکہ تمہیں اللہ سے ہونا سمجھ میں آئے، اپنی حاجتیں نفل پڑھ کے پوری کروایا کرو۔ ہم دوائیوں کے منکر نہیں ہیں، اسباب ظاہرہ کے منکر نہیں ہیں، لیکن اس بات کے منکر ہیں کہ مؤثر حقیقی ان چیزوں کو مت سمجھو۔ مؤثر حقیقی کس کی ذات ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن فکریں خراب ہو گئی ہیں، فکر ادھر ادھر ہو گئی ہے، دل دماغ ادھر ادھر ہو گئے۔ اس لیے اس بات کی سب سے پہلے اس نقطے کو پکڑنا ہے کہ ہمارا دل دماغ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ عمل کرو، عمل سے ہونے کا یقین، اور عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر عمل سے ہوگا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر ہوگا۔ اس وقت کیفیت یہ ہے، یار اتنے سارے گناہ میں کرتا ہوں، ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا گناہ سے کچھ نہیں ہوتا، گناہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ فوراً پکڑتے نہیں ہیں، ورنہ اگر یہودیوں کی طرح فوراً دروازوں پہ آتا کہ بھئی اس نے یہ حرکت کی ہے، اور یہ حکم ملتا کہ بھئی کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوگا، کپڑا تم نے جو ہے نا قینچی سے کاٹو یا پھینک دو یا پیمن لگا لو، تب کپڑا پاک ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اور تم نے جو ہے وہ مٹی سے پاکی نہیں حاصل کرنی، پانی سے دھونا پڑے گا، مسجد کے باہر نماز نہیں ہوگی، مسجد کے اندر ہوگی۔ تو یہ سختیاں اللہ پاک نے ہمارے نبی کی برکت سے ختم کی ہیں، اور اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں ہم سب پہ، اللہ نے ہم سب پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہونا، اللہ کا قرب اور مسجدوں کی حاضری، اور بار بار اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ جو شریعت آسمان سے اتری ہے، جس روح کے ساتھ اتری ہے، اے اللہ اسی روح کے ساتھ میرے بدن میں اس شریعت کو زندہ کر دے۔ نمبر 2، مجھے سبب بنا کہ میرے ذریعے سے لوگوں میں صحیح باتیں زندہ ہوں۔ آپ مجھے، اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے سبب بنائیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا کام بن جائے گا کہ میں اقوام عالم کی ہدایت کا سبب بنوں، اور مرتے دم تک مایوس نہیں ہونا کہ پتہ نہیں لوگوں کو ہدایت ملے گی بھی یا نہیں، یہ مایوسی نہیں ہے یہاں پر، یہاں 100% یقین ہے۔ جو صحیح بات، صحیح علم اور اس کو صحیح طریقے سے پہنچانا، اور پھر دعا کرنا، صحیح علم لینا، اس کو صحیح طریقے سے پہنچانا، اور پھر درخواست کرنا، دعا کرنا، یہ جس کا انداز ہوگا وہ کبھی بھی مار نہیں کھائے گا۔ اور اگر علم صحیح نہیں ہوگا، پہنچانے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا، اور اغراض سے بھرپور اس کی زندگی ہوگی، پھر اللہ پاک ایسوں کا پتہ کاٹ دیتے ہیں، اور ایسوں سے اللہ پاک خدمت نہیں لیتے۔ صحیح علم، اس کے پہنچانے کا طریقہ صحیح، اور اللہ کی ذات سے دعا، یا اللہ یہ علم اپنی جگہ پہ لگا دے، اور اے اللہ ایسے افراد تیار کر لے جو صحیح علم والے ہوں، اور آگے اس صحیح علم کو صحیح طریقے کے ساتھ پہنچانے والے ہوں۔ پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں، ایسوں کی تھوڑی سی، پھر اللہ پاک اسباب بھی خود ہی دیتے ہیں، اور پھر اللہ پاک اس کی بات میں ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ رہتا تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ساری دنیا میں اللہ پاک اس کی برکت سے دین کو زندہ کر لیتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک جگہ دہلی کے اندر ایک اڈا تھا کوئی، تو سامنے وہ تھا ایک کالج تھا جو انگریزوں نے اس لیے بنایا تھا کہ یعنی اسلامک کے نام سے، تاکہ مسلمانوں کا ذہن خراب کریں۔ تو اڈے پہ حضرت کھڑے تھے، لوگوں کو کہا دیکھو یہ سامنے یہ جگہ بنی ہوئی ہے، اللہ سے یہ دعا مانگو اللہ اس کو دین کا مرکز بنائے، اور اللہ پاک یہاں سے دین کی وہ لے لے، دین کی بہاریں یہاں سے۔ وہ کہنے لگے تو انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، یہ دین کا مرکز کیسے بنے گا؟ تو حضرت فرمانے لگے اللہ سے تو امیدیں رکھو، اللہ سے تو اچھی امیدیں رکھو کہ اللہ پاک اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کو دین کا مرکز بنائے۔ خود جو بنگلے والی مسجد تھی نظام الدین کے اندر، وہاں تعمیرات کی، تو کہنے لگے یہ جو تعمیرات ہو رہی ہیں نا، ذرا ان کی کھڑکیاں کھلے طور پہ چھوڑ دینا، ٹھنڈے ملکوں والے لوگ آئیں گے اور وہ یہاں پر رہیں گے۔ تو جو میواتی تھے وہ اپنی چادریں اپنے رومال منہ میں رکھ کر کے چھپ کے ہنستے تھے، اور آپس میں کہتے تھے کہ حضرت جی بھی عجیب ہے، حضرت جی بھی عجیب ہے، ادھر کوئی تبلیغ میں 3 دن کے لیے نہیں نکلتا، اور حضرت جی کہتے ہیں کہ باہر ملکوں سے لوگ آئیں گے اور یہاں رہیں گے۔ تو حضرت تو چلے گئے دنیا سے، لیکن جو الفاظ تھے، تو جن جگہوں کے بارے میں حضرت نے کہا تھا ان جگہوں میں وہی لوگ آئے جو ٹھنڈے ملکوں کے رہنے والے تھے،
اور وہاں کر کے رہے، اور انہوں نے اللہ کے دین کو لیا اور اللہ کے دین کو انہوں نے سیکھا۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ جو ہے وہ یعنی اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ کو کوئی بہت بڑا سبب دیں گے، نہیں، آپ مخلص ہیں اور آپ کے دل کا اخلاص اگر ہے تو اللہ جل جلالہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو سب نیت کرتے ہیں نا بھائیوں، اس لیے اللہ کی ذات جو ہے وہ دلوں کے اندر کو دیکھنے والی ہے، اس لیے اپنی فکر کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ جو فکری خرابی ہے، عملی خرابی ٹھیک ہو جاتی ہے، فکری خرابی ٹھیک نہیں ہوتی، تو اپنے فکروں کو ٹھیک رکھ۔ اچھا، فکر جس کی بھی خراب ہوگی، یہ غور سے سنیے گا، حالانکہ آدمی ایمان اور اسلام کے ساتھ بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ رونق آتی ہے، چمک دمک آتی ہے، لیکن جس کی فکر خراب ہوتی ہے جتنا وہ بڑا ہوتا ہے اس کی کالک میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سن لیں یہ بات، اس لیے اپنے دل دماغ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بنانا کہ بھائی جو آسمان سے اترے ہیں میرا اس پر ایمان ہے، اور اے اللہ میری فکر کو خراب نہیں کرنا کہ میرا محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام سے میری فکر ہٹنی نہیں چاہیے، میری فکر کسی کافر، کسی ملحد، کسی بے دین کی فکر نہ ہو، میری فکر محمد الرسول اللہ کی فکر ہو، اور میری فکر صحابہ کی فکر ہو، میری فکر حضرات مفسرین کی فکر ہو، میری فکر محدثین کی فکر ہو، ائمہ مجتہدین کی فکر ہو، میری فکر حضرات صوفیاء کرام کی فکر ہو۔ تو جب آدمی اپنے آپ کو ان بزرگوں کے تابع رکھے گا تو آدمی ٹھیک رہے گا، اور اگر کہے گا کہ میں ان کے تابع نہیں چلوں، ہماری الگ راستہ ہے، تو پھر وہ فکر گئی اس کی، پھر وہ فکر کسی اور کے تابع ہو گئی۔ اس لیے اپنی فکر کو اپنے بڑوں کے فکر کے تابع بنائیں۔ بڑے کون؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کرام ہے، یہ ہمارے کیا ہے؟ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، باقی ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، یہی ہمارے بڑے ہیں، انہی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سیدھا رکھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔